اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے باب ششم، ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام میں سبق نمبر 3، جس کا عنوان ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ ہم کن کن صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے؟ جی ہم پڑھیں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو آئیے ان کے بارے میں مزید جانتے ہیں تاکہ ان کے کردار، ان کے فضائل، ان کے مناقب کو اچھے طریقے سے جان سکیں اور یاد رکھ سکیں۔ آئیے اپنے سبق کی طرف، جس کا عنوان ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور جن صحابہ کرام کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ مذکورہ بالا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حالات زندگی و مقام و مرتبہ سے اجمالی طور پر واقف ہو سکیں۔ مذکورہ بالا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اخلاق و صفات سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ مذکورہ بالا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی امتیازی خصوصیات کے بارے میں جان سکیں، اور مذکورہ بالا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دینی خدمات سے مختصر طور پر آگاہی حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ صحابہ لفظ صحابی کی جمع ہے۔ صحابی کا معنی ساتھی اور دوست ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مراد وہ خوش نصیب اور مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی زیارت کی، اور ہر مشکل گھڑی میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کا ساتھ نبھایا۔ اب ہم پڑھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ معروف صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، مفسر قرآن، خوش الحان قاری اور فقیہ امت ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابو عبد الرحمن، والدہ کی نسبت سے ابن ام عبد، اور لقب معلم امت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام قبول کر کے صحابیت کے درجے پر فائز ہوئیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں قریش کے سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتے تھے۔ ایک روز بکریاں چرا رہے تھے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ادھر سے گزر ہوا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے ان سے ایسی بکری طلب کی جس نے بچے نہ دیے ہوں، پھر اس کے تھن پر دست مبارک پھیر کر دعا کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دھوہا تو اتنا دودھ نکلا کہ تینوں حضرات نے خوب سیر ہو کر پیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے اس مؤثر کلام کی تعلیم دیجیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ مبارک پھیر کر فرمایا، تم تعلیم یافتہ بچے ہو۔ وہ مسلمان ہو گئے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین مسلمانوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے کافی مشکلات و مصیبتیں برداشت کیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے بہت بڑے عالم تھے۔ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم سے متاثر تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے انہیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ پھر فرمایا، جو شخص قرآن مجید کو اس طرح تر و تازہ پڑھنا چاہتا ہے جس طرح وہ نازل ہوا، اسے چاہیے کہ ابن ام عبد یعنی کہ عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کے مطابق پڑھے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں بہت زیادہ حاضر رہتے تھے۔ سفر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بستر، مسواک، وضو کا پانی اور دیگر اشیاء ضرورت مہیا کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھا۔ سفر و حضر میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی رفاقت کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی ایسی باتوں کا علم ہوتا جن سے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم لا علم ہوتے تھے۔ امت مسلمہ کو فقہی مسائل کا بہت بڑا حصہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنہ ارتداد کی روک تھام، شام کی فتوحات، جنگ یرموک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہم کردار ادا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام، بصیرت اور تدبر کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا معلم اور منتظم بنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صوبے کے انتظام کو بخوبی نبھانے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تفسیر اور اسلامی فقہ کی بھرپور اشاعت کی۔ بڑے بڑے تابعین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی گئی احادیث مبارکہ کی تعداد 848 ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 22 ہجری میں 63 سال کی عمر میں ہوا۔ اب ہم پڑھیں گے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن، لقب امام الفقہاء ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام جبل بن عمرو اور والدہ کا نام ہند بنت سہل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو خزرج سے تھا۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر اسلام لے آئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ تمام اہم غزوات میں شامل رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، عالم اور فقیہ تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بھی مقرر فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم کی گہرائی سے نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عمر فروغ علم اور تبلیغ اسلام کے کاموں میں مصروف رہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی بھی مقرر فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین قاری بھی قرار دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام سے متعلق علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن، حدیث اور فقہی علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں انہیں شام کا گورنر مقرر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتویٰ دینے کی ذمہ داری پر فائز رہے۔ لوگ دور دور سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل کا حل پوچھنے آتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعتاً خوش اخلاق اور بہت سخی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 18 ہجری میں ہوا۔ اب ہم پڑھیں گے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جندب بن جنادہ تھا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیت ابو ذر سے شہرت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو غفار سے تھا، اس نسبت سے غفاری کہلائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہادری، حق گوئی اور دور اندیشی میں اپنے قبیلے کے ممتاز فرد تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی بعثت کا علم ہوا تو مکہ مکرمہ آ کر اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین اسلام لانے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ چند دن مکہ مکرمہ میں قیام کر کے اسلامی قوانین اور قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد کیا، پھر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کے حکم سے قبیلے واپس جا کر اسلام کی تبلیغ کی۔ اس کے نتیجے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، بھائی
اور دیگر بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ غزوہ خندق کے بعد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مستقل طور پر مدینہ منورہ آ گئے اور ہر وقت حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہنے لگے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت و شفقت کا اظہار فرماتے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، ابو ذر سے بڑھ کر بات میں سچا آدمی نہ زمین نے اٹھایا نہ آسمان نے اس پر سایہ کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عبادت گزار اور متقی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں سادگی اور توکل کی صفات بہت زیادہ موجود تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاوی ساز و سامان کو پسند نہ فرماتے، اس وجہ سے انہیں مسیح الاسلام کے لقب سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت کا حصہ تھا۔ اپنی ضروریات کے علاوہ باقی رقم مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمود و نمائش اور آسائشوں سے کوسوں دور رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے بلند مرتبے پر فائز تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق فرماتے تھے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا علم محفوظ کر لیا ہے کہ لوگ اس کو حاصل کرنے سے عاجز ہیں، اور اس علم کی تھیلی کو اس طرح بند کر دیا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 281 احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 31 ہجری میں ربضہ کے مقام پر وفات پائی اور وہیں مدفون ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق فارس سے تھا۔ پیارے بچوں، فارس آج کل ایران کا یہ پرانا نام ہے، اور یہاں پر جو لوگ تھے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، اس لیے وہ مجوسی جو ہے وہ کہلاتے تھے۔ تو اسلام لانے سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، یعنی کہ آگ کی پوجا کرنے والوں سے تعلق رکھتے تھے۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے آبائی مذہب مجوسیت کو چھوڑ کر مسیحی مذہب یعنی کہ عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ ان کے مسیحی استاد نے انہیں بتایا تھا کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے، اور آخری رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی کچھ نشانیاں بھی بتائیں۔ چنانچہ وہ مدینہ منورہ پہنچ کر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے ان کا اسلامی نام سلمان رکھا اور سلمان الخیر لقب عطا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو سلمان بن اسلام کہتے تھے۔ کنیت ابو عبداللہ تھی۔ مدینہ منورہ آتے ہوئے راستے میں انہیں غلام بنا لیا گیا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے آقا یہودی آقا کو معاوضہ دے کر غلامی سے آزاد کروایا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے نزدیک حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت جیسے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد عزیز رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے، سادہ لباس اور معمولی غذا استعمال کرتے۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر ہی خندق کھدوائی تھی۔ یہ تدبیر بہت کارآمد ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو محفوظ رکھا اور مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اس غزوے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شجاعت کے جوہر دکھائے۔
اس کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات ایران کے سلسلے میں کئی لشکروں کی قیادت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی اور انتظامی صلاحیتوں کے بڑے متعارف تھے، اس لیے انہیں مدائن کا گورنر بھی مقرر کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہونے کے باوجود بھی سادگی سے زندگی بسر کرتے رہے۔ جو تنخواہ ملتی اللہ تعالیٰ کے راہ میں دے دیتے اور خود اپنے ہاتھ سے کھجور کی چٹائیاں بن کر فروخت کر کے اس رقم سے اپنی اور اہل و عیال کی گزر بسر کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 33 ہجری میں وفات پائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرت سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی اور آخرت کو روشن کریں۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے بہت کچھ سیکھا، اس کو پڑھا، اس کو جانا، تو آپ اس کو یاد بھی رکھیے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلمان الخیر کا لقب عطا ہوا، کس طرح سے انہوں نے اسلام کی تلاش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کی، اور کس طرح ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ جی ان ساری باتوں کو یاد رکھیے گا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بتائیے گا۔ اسی بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کی مشق میں، ہمارے ساتھ رہیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔